کالی برف تو پڑ سکتی ہے. اگر آپ مجھے کہیں جموں کشمیر میں کالی برف پڑے گی تو میں کہوں کہ کبھی پڑ سکتی ہے. لیکن کشمیر میں آر ایس ایس اور بی جے پی کو کوئی قبول کرے گا اور ان کے حق میں ووٹ ڈالے گا، یہ سوال پیدا نہیں ہے. یہ جو بی جے پی کے ساتھ اس وقت لوگ چلتے ہیں یہاں کشمیر میں، یہ وہ لوگ ہیں جو موقع پرست لوگ ہیں. مائیں آج بھی ڈھونڈتی ہیں ان کے بچے کہاں چلے گئے، بہنیں آج بھی ڈھونڈتی ہیں ان کے بھائی کہاں چلے گئے. باپ آج بھی، باپ تو جذباتی ہے، اس کو تو آ کے یہ چہارم پہ آ کے تقریریں کر جاتے تھے لوگ، تو وہ خوش ہوتا تھا میں جنت میں جاؤں گا بیٹے کی وجہ سے. لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو ہمارے نریٹیو کی وجہ سے ہمارے نوجوان ایک ایندھن کی بھٹی میں ہم نے ڈال دی. پاکستان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کو بند نہیں کرنا، یا یہ اپنے لوگوں پہ، یہ وہ پاکستان کی ملٹری اپنے لوگوں سے جیت سکتی ہے، وہ ہندوستان کے سامنے نہیں ٹک پائے گی. They are no match. Question does not arise. عمران خان اور اس کی تحریک انصاف کو نہیں ختم کرنا کہ وہ یہ خواب دیکھیں کہ وہ ہندوستان کو ختم کر سکتے ہیں. وہ خود ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ بیوقوفیاں بند لیں. جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑی ہی فرما برداری کے ساتھ، چاہے وہ مین سٹریم کے ہوں چاہے وہ علیحدگی پسند ہوں، انہوں نے بڑی ہی فرما برداری کے ساتھ سر خم کر دیا، تسلیم کر لیا ہے. تو وہ کیوں آپ کسی کو اسمبل ہونے دیں گے پاکستان کے نام پہ یا آزادی کے نام پہ؟ یہ ممکن ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ Question does not arise. اگر ہم بات کریں، آپ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں بارہمولہ کے لیے، یہ بتائیے کہ خاص کر لوگ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب نے مین ٹاؤن بارہمولہ میں سب سے بڑے پروجیکٹس کیا کیے؟ وہ شاعر والی بات ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آج کا جو ماحول ہے، اگر اس طرح کا ماحول ہمیں میسر رہا ہوتا، بارہمولہ کا نقشہ بدل گیا ہوتا، آج سوبر کا نقشہ بدل گیا ہوتا. ذرا سوچو پچھلے 30 سال میں جتنا پیسہ ہم لوگوں نے سرنڈر کیا ہوگا، یہ پیسہ کتنا بڑا انقلاب لا سکتا تھا. پچھلے 30 سال میں تقریباً 12 سال ہڑتال کے گئے ہیں. جمہوریت کی ایک سب سے بڑی بدصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں دوسرے کو کم تر اور خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ بیسٹ جج ہیں، لوگ الیکشن میں فیصلہ کریں کہ ان میں کس کو ووٹ دیں. تو فاروق صاحب کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اے ٹیم ہے کہ بی ٹیم ہے. یہ وقت فیصلہ کرے گا، یہ لوگ فیصلہ کریں گے. ماضی میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ کانگریس کو شیخ صاحب کہتے تھے یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں؟ 1975 میں کانگریس کے ساتھ ہاتھ شیخ صاحب نے نہیں ملایا. پھر 1983 میں کانگریس نے ان کی حکومت ٹاپل کر دی. 1987 میں ان دونوں نے الائنس کر کے الیکشن نہیں لڑا. 370 بھی لے گئے، 35 بھی لے گئے، جھنڈا بھی ختم، آئین بھی ختم، ریاست بھی 2 حصوں میں تقسیم، اور وہ بھی یونین ٹیریٹری بنا دی. اب مجھ سے وہ ان کو کیا لینا ہے کہ بی جے پی کی کوئی ٹیم بن جائے؟ حالانکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بی جے پی جموں میں پچھلے الیکشن کی طرح سیٹیں لے کر نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے وہ بس مس کر دی. الیکشن کو جو انہوں نے لمبا کر دیا وہ مس کر دی. تو فاروق صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں بی جے پی نے جو حاصل کرنا تھا انہوں نے جموں کشمیر میں حاصل کر لیا. میرے بھائی، یہ فاروق صاحب کو نہیں پتا. اگر آپ کو بلی کو مارنا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بلی جو ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کو واجب القتل ہے. یہ جو آج کل کی بادشاہت اور چودراہٹ ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے. ذرا آپ اپلائی کر لینا. ہم چیف منسٹر صاحب کو ملنا چاہتے تھے، یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا تھا. چیف ذرا ایل جی کو مل کے دکھائیں نا، آپ مل کے دکھائیں نا، کوئی ڈیلیگیشن دکھائیں نا. کوئی مسجد کمیٹی کا جائے، کوئی اوقاف کمیٹی کا جائے، یا کوئی ایکس ایم ایل اے کسی ڈیلیگیشن کو لے کے جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ جموں کو یہ جی الیکشن کمیشن تک ہے کب کروائے گا. اور جو ان کے ٹٹو یہاں پر ہیں، جن کو انہوں نے امپاور کیا ہے سیاست میں، جنہوں نے 370 ہٹانے میں مشورے دیے ہیں، وہ ٹٹو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. انہوں نے ایک پولیٹیکل ویکیوم ایسا کریٹ کر دیا کہ یہاں بادشاہت اور چودراہٹ ہے.
किसी दफ्तर में किसी की कोई सुनवाई नहीं है। तो इस चौधराहट को, इस बादशाहत को फेल करने के लिए इलेक्शन होने चाहिए। यहां हुक्मरानी नहीं है, यहां बादशाहत है। यहां वो हेल्पिंग हैंड नहीं है, इसमें वो हीलिंग टच नहीं है। इसमें बात करने से पहले 10 बार लोग डरते हैं, सच बात करने से पहले लोग डरते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज सर्विस और मैं हूं आकिब खान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अपनी पार्टी के चीफ तर्जुमान और साबिक एमएलए बारामूला जावेद बेग साहब। जावेद साहब, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमें बताइए कि जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, कैसे देखते हैं आप? मैं आपका मशकूर हूं कि आप यहाँ तशरीफ लाए। इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एक जुमले में उसका जवाब दूं तो इलेक्शन ओवर ड्यू है। बल्कि मरकजी हुकूमत ने जो 5 अगस्त 2019 को फैसला किया था, उस फैसले के बाद हम ये समझते थे कि जो ही जम्मू कश्मीर में एक तरह का अमन हो जाएगा तो हुकूमत करने का इख्तियार चूँकि अवाम को होता है एक जमहूरी निज़ाम में, यहाँ साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे और हुकूमत मुंतकिल कर दी जाएगी अवामी नुमाइंदों को। लेकिन मालूम नहीं है कि क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिसकी वजह से मरकज़ी हुकूमत यहाँ इलेक्शन नहीं करवा रही। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, मैं आज भी ये दोहराता हूँ, अगर वो ये समझते हैं कि वो जो यहाँ तजुर्बाकार पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको न्यूट्रलाइज करके अपनी मर्जी की किसी तरह की एक सियासी जमात को खड़ा करना चाहते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। जितना इलेक्शन लंबा खींचेगा उतना यहाँ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पुरानी सियासी जमातें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, तो उनको फ़ायदा होगा। इसका फ़ायदा उन्हीं को होगा अगर वो ये समझते हैं कि इलेक्शन खींच के वो यहाँ अपनी मर्जी के ये मैंने परसों कहा था वो पैरट्स को लाना चाहते हैं, तो मुमकिन नहीं है कि यहाँ उनके ये तोते ज़्यादा देर चल सकें। तो हम ये समझते हैं कि अब इलेक्शन ओवर ड्यू है। लोग चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन हो, यहाँ इलेक्शन करके हुकूमत अवाम के हवाले की जानी चाहिए। आज आप देखें, लद्दाख के लोग भी खुश नहीं हैं। एक वक्त ये था कि लद्दाख में तहरीक चला करती थी कि हमको यूनियन टेरिटरी बनाओ। अगर आप आज रेफरेंडम कराते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख के लोग बिल्कुल कहेंगे कि हमें जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना दो। इसी तरह एक वक्त ये था कि जब जम्मू के लोग बड़े खुशियां मना रहे थे कि 370 जाने के बाद वो बड़ा खुशहाल हो जाएगा जम्मू। 370 जाने के बाद जम्मू और कश्मीर में दूरियां बढ़ी हैं और बहुत असर पड़ा है, इक्तिसादी असर पड़ा है जम्मू की तिजारत पर, जो 370 गया है। जम्मू के लोग बड़े टॉलरेंट लोग थे, बड़े दूर अंदेश लोग थे। कश्मीर और जम्मू एक बिल्कुल गाड़ी के दो पहियों की तरह थे। तो आपने इनको भी, इनके दरमियान भी एक खलीज पैदा करने की कोशिश की। आज की तारीख में अगर आप देखें तो जम्मू के लोग भी नाखुश हैं, कश्मीर के लोग भी नाखुश हैं। फैसला तो आपने कर लिया, और जो आप अपनी सियासी जमात के लिए चाहते थे कि आपको मुल्की सतह पर और जो आरएसएस का एजेंडा था उसकी तकमील हो, वो आपने कर लिया। लेकिन उसके बाद जो आपका रवैया रहा है, ब्यूरोक्रेसी का रवैया रहा, या जो मौजूदा सरकार का रवैया है, आप देखें मुलाजमों के हवाले से इनका क्या रवैया है, ताजर बरादरी के हवाले से इनका क्या रवैया है, मजदूर तबके के हवाले से इनका क्या रवैया है। आप छोटी सी मिसाल ले लें, गुलमर्ग में गंडोला के बेचारे वो गाइड्स हैं, विजिटर जो है वो 990 रुपया रेट है, उसको विजिटर की रेट 990 रुपया है। एक गाइड विजिटर से 990 रुपया ले सकता है, और उसको एकम्पनी करने के लिए अगर साथ जाना है गंडोला पे तो उसकी टिकट उसको 110 रुपया देनी है, यानी 20 रुपया जेब में से डालना है। तो आप जब नजर दौड़ाते हैं
جموں کشمیر، پوری جموں کشمیر میں، تو آپ کو بادشاہت نظر آتی ہے. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد و رہنمائی کرے، ان کی گائیڈنس کرے، تب جا کر ان کو حکومت کرنے کا اختیار ہوتا ہے. یہاں حکمرانی نہیں ہے، یہاں بادشاہت ہے. یہاں وہ ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے، اس میں وہ ہیلنگ ٹچ نہیں ہے. اس میں بات کرنے سے پہلے 10 بار لوگ ڈرتے ہیں، سچ بات کرنے سے پہلے لوگ ڈرتے ہیں. اور اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہوگی کہ مرکزی حکومت نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے بعد لوگوں کو راحت ملی یا نہیں ملی، ایک سپیس کریٹ ہوا. اس سپیس میں ایک سیاسی پولیٹیکل پروسیس کی ضرورت تھی، اس پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے لوگوں تک آؤٹ ریچ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے ایک پولیٹیکل ویکیوم ایسا کریٹ کر دیا کہ یہاں بادشاہت اور چودراہٹ ہے. کسی دفتر میں کسی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. تو اس چودراہٹ کو، اس بادشاہت کو فیل کرنے کے لیے الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن دیکھیں، جب مرکزی حکومت جب اتنی بڑی لیول پر جھوٹ بولا جائے کہ یہ الیکشن کمیشن تک ہے، کیا جموں کشمیر کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ الیکشن کون نہیں کروانا چاہتا؟ آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جی الیکشن کمیشن تک ہے، کب کروائے گا. اور جو ان کے ٹٹو یہاں پر ہیں، جن کو انہوں نے امپاور کیا ہے سیاست میں، جنہوں نے 370 ہٹانے میں مشورے دیے ہیں، وہ ٹٹو بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جی فیصلہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. یو آر تھنکنگ دی پیپل آف جموں اینڈ کشمیر آر فولز؟ آپ اتنا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں نے آج تک بہت بیوقوف بنا لیا، الیکشن لڑے مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے نام پہ. آپ اتنا بیوقوف آپ اس قوم کو سمجھتے ہو کہ آپ یہ کہتے ہو کہ چونکہ مرکزی حکومت تک نہیں ہے، یہ جی الیکشن کمیشن تک ہے اور جموں کشمیر میں لوگ اس بات پر یقین کر لیں گے. تو پہلے ہی سے لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے. آپ کم سے کم اتنا تو جرات کریں کہ یہ کہیں کہ الیکشن کمیشن تک کچھ نہیں ہے، الیکشن کمیشن وہی کرے گا جو اس کو مرکزی حکومت کہے گی. حال ہی میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر نے بیان دیا کہ جموں کشمیر کی 80% جو آبادی ہے وہ اسمبلی الیکشن سے دور رہنا چاہتی ہے. تو پھر دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے مقامی لوگ، یہاں کے جو پولیٹیشین رہ چکے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر الیکشن ہونا چاہتے ہیں. لیکن جب 5 اگست کے بعد دوسرا لیفٹیننٹ گورنر ہے اس وقت منوج سنہا صاحب، وہ انہوں نے حال ہی میں بیان دیا کہ 80% آبادی الیکشن نہیں چاہتی ہے. یہ فگرز جو ان کے پاس آئے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ سروے کب ہوئی ہے؟ کس نے یہ سروے کی؟ اس کے فگرز کہاں ہیں؟ کہاں انہوں نے جا کے لوگوں سے پوچھا ہے؟ تو مطلب یہ تو ایک بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. اس طرح کی باتیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. ایک سیاسی تجربہ کار انسان کو، اور کشمیر جیسی ریاست کا جو ایل جی ہو، ان کو اس طرح کی باتیں زیبا نہیں دیتی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت آپ کے ہاتھ میں حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، اور الیکشن میں تو پتہ چل جائے گا. اگر یہی وتیرہ ہے تو آپ ہر جگہ اسی طرح کی حکومتیں رکھیں. ضرورت کیا ہے آپ کو الیکشن کروانے کی؟ اور جب آپ الیکشن کرواتے ہیں تو ہر ایک ووٹر پر آپ کو 10 روپے خرچ آتا ہے. جب آپ ملک میں الیکشن کرواتے ہیں تو آپ کو ہر ایک ووٹر پر کتنا خرچ آتا ہے؟ 10 روپے خرچ آتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگر ووٹر 80 کروڑ ہیں، 50 کروڑ ہیں، اس کو 10 روپے سے ملٹیپلائی کریں، آپ دیکھیں کتنا بن جاتا ہے. یہ تو ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہر جگہ آپ ایل جیز رکھیں اور خوشی سے حکومت چلاتے رہے. ایک چیف سیکرٹری ہوگا، ایک ایڈوائزر ہوگا، ایل جی صاحب ہوں گے، اور اللہ خیر صلاح. ضرورت نہیں ہے ملک میں بھی اسی طرح کا نظام رکھیں، سارے ملک میں. جموں کشمیر میں ہی کیوں؟ اس طرح کا فائدہ اگر ہو رہا ہے تو یہ سارے ملک میں ہونا چاہیے، صرف جموں کشمیر میں کیوں اس کا فائدہ ہو؟ جاوید صاحب، اگر ہم بات کریں 5 اگست سے پہلے یہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کا جو سکوپ تھا یہاں پر، کیا آپ کو لگ رہا کہ وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ ہاں، اس کی ریلیونس باضابطہ ریلیونس ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ایک سٹیج ایسا تھا 2019 کا الیکشن، آپ دیکھیں پارلیمنٹ الیکشن، جو 2019 کا پارلیمنٹ الیکشن ہوا، اس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن دیکھیں. اس میں ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں تھا. 10-12% ووٹ، مشکل سے 8% ووٹ. کیوں؟
کیونکہ اس وقت لوگ اپنے سیاستدانوں سے، سیاسی جماعتوں سے متفر ہو گئے تھے، ڈس اپوائنٹمنٹ تھی اپنے سیاسی ورکروں سے، لیڈروں سے بھی اور سیاسی جماعتوں سے بھی۔ آج جب الیکشن ہوگا، آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ اس کا حصہ بنیں گے، کیونکہ لوگوں کو اب پتا چلا کہ نمائندے ہوتے ہیں، اپنی حکومت ہوتی ہے۔ اپنا جو ہے، یہ میں نے کہا نا، جمہوریت اپنی بدترین صورت میں بھی یہ جو آج کل کی بادشاہت اور چودراہٹ ہے، اس سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ذرا آپ اپلائی کر لینا۔ ہم چیف منسٹر صاحب کو ملنا چاہتے تھے، یہاں سے ڈیلیگیشن جاتا تھا، چیف ذرا ایل جی کو مل کے دکھائیں نا، آپ مل کے دکھائیں نا، کوئی ڈیلیگیشن دکھائیں نا، کوئی مسجد کمیٹی کا جائے، کوئی اوقاف کمیٹی کا جائے، یا کوئی ایکس ایم ایل اے کسی ڈیلیگیشن کو لے کے جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوشچن ڈز ناٹ ارائز۔ ایک اہم سوال جاوید صاحب، یہ ایک سورس نے ہمیں بتایا کہ جب جاوید صاحب 5 اگست سے پہلے جب اقتدار میں تھے اور ریاست کے باہر جاتے تھے، کچھ اور ہی ریسپیکٹ ملتا تھا اپنے دوستوں سے بھی، لیکن آج جب جاتے ہیں وہ دوست بھی اتنا ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں جتنا تب دیتے تھے۔ نہیں، میں یہ کوئی اسپیسیفک اگر اس طرح کا کسی کے ساتھ کوئی رونما ہوا ہو واقعہ، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ملکی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ملکی سیاست پر جب آپ نظر دوڑاتے ہیں تو ایک آپ کو نظر آتا ہے دوریاں بنی ہیں کمیونٹیز کے بیچ میں، اور کیوں بنی ہیں اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، کچھ تاریخی وجوہات ہیں، کچھ سیاسی وجوہات ہیں، تو دوریاں تو بہرحال بڑی ہیں، لیکن انشاءاللہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، پھر اعتباریت کا رشتہ قائم ہوگا، پھر پیار محبت کا رشتہ قائم ہوگا، نفرت کبھی نہیں جیتتی، بہرحال نفرت کو شکست ہو جاتی ہے، اور لانگ رن میں نفرت کو شکست ہو جائے گی۔ حال ہی میں جموں میں ایک میٹنگ ہوئی نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کی صدارت میں۔ اس کے بعد فاروق صاحب نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر میں جو بھی پارٹیاں بنی وہ لنکڈ ہے بی جے پی کے ساتھ، اسی لیے ہم نے ان کو دعوت نہیں دی۔ اس پہ آپ کا کیا کچھ کیا؟ دیکھیں، یہ جو پی اے جی ڈی بنا ہے، یہ فاروق صاحب نے نہیں بنائی ہے۔ پی اے جی ڈی کا انیشیٹو محبوبہ جی نے لیا تھا، پی اے جی ڈی محبوبہ جی نے بنائی تھی، پی اے جی ڈی فاروق عبداللہ صاحب نے نہیں بنائی تھی۔ اور 5 اگست سے پہلے جو جماعتیں پی اے جی ڈی میں تھیں، اس میں کچھ جماعتیں کم ہوئی ہیں، مثلا پیپلز کانفرنس اس کے ساتھ تھی، آج نہیں ہے پیپلز کانفرنس۔ کیا فاروق صاحب یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں بجرنگ دل اور شیو سینا کبھی بی جے پی کا حصہ نہیں بنیں گے؟ کیا فاروق صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود کبھی بی جے پی کا حصہ نہیں رہے ہیں؟ تو لہٰذا دوسروں پر کہتے ہیں if you want to kill a cat, give it a bad name۔ اگر آپ کو بلی کو مارنا ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ بلی جو ہے اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ اس کو واجب القتل ہے۔ اب مجھے بتائیں، جن کے ساتھ فاروق صاحب کا آنے والے الیکشن میں کنٹیسٹ ہوگا، وہ یا اپنی پارٹی ہے اس وقت، یا نیشنل کانفرنس ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ڈی پی کے ساتھ بھی وہ الیکشن لڑیں گے۔ آپ دیکھ لینا، یہ الائنس الیکشن میں نہیں ہوگا، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ اور پھر جب الیکشن ہو جائے گا اور جموں سے ایک مینڈیٹ ہو جائے گا، الیکٹ ہو کے لوگ ہو جائیں گے، کشمیر سے بھی الیکشن ہو جائے گا، اس کے بعد اگر کوئی کولیشن کی بات ہوتی ہے تو کس کے ساتھ کولیشن بنائے گی؟ کیا لٹکا کے رکھیں گے؟ فرض کریں بی جے پی 30-35 سیٹیں لے کے آ جاتی ہے وہاں سے، جموں سے، اور یہاں سے فاروق صاحب کے پاس 35 سیٹیں ہوتی ہیں، کیا یہ کوئی ایسی حکومت بنائیں گے جس میں جموں کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہوگی؟ تو جب مفتی صاحب نے الائنس کیا تھا، اس وقت اس لیے نہیں کیا تھا انہوں نے الائنس بی جے پی کے ساتھ، کی ان کے پاس آلٹرنیٹیو نہیں تھا، اس لیے کیا تھا کہ جموں کی ریپرزنٹیشن لازمی تھی۔ اس لیے یہ کسی بھی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا آنے والے وقت میں کہ وہ جموں کے مینڈیٹ کو اگنور کرے، حالانکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بی جے پی جموں میں
پچھلے الیکشن کی طرح سیٹیں لے کر نہیں آئے گی، کیونکہ انہوں نے وہ بس مس کر دی، الیکشن کو جو انہوں نے لمبا کر دی وہ مس کر دی۔ تو فاروق صاحب کا یہ کہنا کہ یہاں بی جے پی نے جو حاصل کرنا تھا انہوں نے جموں کشمیر میں حاصل کر لیا، میرے بھائی یہ فاروق صاحب کو بھی پتہ ہے۔ مجھے بتائیں آج کی تاریخ میں وہ جاوید بیگ سے کیا حاصل کریں، کیا لینا ہے ان کو؟ 370 بھی لے گئے، 35 بھی لے گئے، جھنڈا بھی ختم، آئین بھی ختم، ریاست بھی 2 حصوں میں تقسیم، اور وہ بھی یونین ٹیریٹری بنا دی۔ اب مجھ سے وہ ان کو کیا لینا ہے کہ بی جے پی کی کوئی ٹیم بن جائے گا؟ اگر ہمیں کل اپنی پارٹی کو سیٹیں 20 آ جاتی ہیں، لوگ ہمیں مینڈیٹ دیتے ہیں، 20 سیٹیں ہمیں دیتے ہیں، لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں، تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کچھ ہم 5 اگست کو دے چکے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں سے کیا دینا ہے کسی نے کہ کوئی بی ٹیم یا سی ٹیم بنے گا؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے کہی جاتی ہیں کہ آپ کا جو مخالف ہے جس کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اگر آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے۔ ماضی میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے؟ پی ڈی پی نیشنل کانفرنس کے بارے میں کیا کہتی رہی ہے؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ کانگریس کو شیخ صاحب کہتے تھے یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں؟ 1975 میں کانگریس کے ساتھ ہاتھ شیخ صاحب نے نہیں ملایا۔ پھر 1983 میں کانگریس نے ان کی حکومت ٹاپل کر دی، 1987 میں ان دونوں نے الائنس کر کے الیکشن نہیں لڑا۔ تو یہ جو سیاست ہوتی ہے، اس سیاست میں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی ایک سیاسی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے حزب مخالف جو آپ کا ہوگا اس کی تعریف کرتے رہیں گے کہ وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، اور میں بھی اچھا ہوں، تو پھر ووٹ کس نام پر مانگیں؟ تو جمہوریت کی ایک سب سے بڑی بدصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں دوسرے کو کم تر اور خود کو بہتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ جو ہوتے ہیں لوگ بیسٹ جج ہیں، لوگ الیکشن میں فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ تو فاروق صاحب کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اے ٹیم ہے کہ بی ٹیم ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا، یہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ جاوید صاحب اگر ہم بات کریں، آپ ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں بارہمولہ کے لیے، یہ بتائیے کہ خاص کر لوگ کہتے ہیں کہ جاوید صاحب نے مین ٹاؤن بارہمولہ میں سب سے بڑے پروجیکٹس کیا کیے؟ دیکھیں میں بارہمولہ میں رہا، مطلب ایم ایل اے بارہمولہ جو ہے میں ہم 23 مارچ 2015 کو میں نے حلف اٹھایا، ٹھیک ہے، اور جون 2018 کو یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے 2015 کا سال، ٹھیک ہے، اور 2017 کا سال، پورا 16 کا سال جو تھا وہ کس میں چلا گیا؟ برہان وانی کے مارے جانے کے بعد 2016 میں کوئی کام نہیں ہوا۔ تو 2015 میں نے جو کام کیے ہیں اور 2016 میں تو کچھ نہیں ہوا، اور 2017 میں کام کیے، اور جو ہمارے 2018 میں پروجیکٹ آئے۔ اگر آپ ٹاؤن کی بات کریں تو میں نے جو بڑے پروجیکٹ ہیں، بڑے پروجیکٹوں میں میں نے 40 کلومیٹر میگڈمائز کیا ہم نے 2015 میں، جس میں سے 20 کلومیٹر ہم نے ٹاؤن میں کیا، 20 کلومیٹر ہم نے رورل بیلٹ میں کیا۔ ان پروجیکٹوں کے علاوہ جو سینٹرل سپانسر سکیمز تھی یا جو نبارڈ کے پروجیکٹ تھے ان کے علاوہ، اسی طرح 2015 میں جب مفتی صاحب بارہمولہ تشریف لائے تو یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بارہمولہ کے لیے ہم نے ان سے فنڈز ریلیز کروائے، تقریباً 5 کروڑ روپیہ، ان سے 10-10.5 کروڑ روپے کا میرج ہال جو یہ یہاں بن رہا ہے ادھر کریاپا پارک کے ساتھ، آپ نے اس وائٹ بلڈنگ دیکھی ہوگی، یہ 10.5 کروڑ روپے کا میرج ہال، 10.5 کروڑ اس وقت تھا، اب تو زیادہ بڑھے گا، اس کو آگے ایکسپینڈ کرنے کا پروگرام تھا، تو وہ چونکہ حکومت ہی ختم ہو گئی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہم نے وہ برج بنایا جو فش مارکیٹ کے پاس ہے، وہ بھی اسی دور میں بنا۔ اس کے علاوہ ہم نے بارہمولہ میں نرسنگ کالج لایا، وہ بھی اسی دور میں، میرے دور میں بنا۔ اس کے علاوہ ہم نے اربن دو اربن ہم نے پی ایچ سیز لائی، ایک اولڈ ٹاؤن میں ہے، ایک اس بارہمولہ ٹاؤن میں ہے، یہ بھی اسی دور میں بنا۔ اس کے علاوہ ہم نے ریسیونگ اسٹیشن بنایا، وہ بھی اسی دور میں بنا۔
اپ گریڈیشن ہوا دلنا، یہ پورا گرڈ یہ بھی میرے اسی دور میں ہوا. تو جو باقی پیچھے جو لینگویشنگ میں تھے، یعنی جو اس میں تھی بارہ مولہ کے لیے واٹر سپلائی اسکیم 126 کروڑ روپے کی اس وقت بھی موجود ہے، یعنی وہ اس وقت بھی پائپ لائن میں ہے. 126 کروڑ روپے کی اسکیم، وہ اس کی فنڈنگ ہونے والی تھی 26 کو اور 18 کو حکومت گر گئی. یہ بڑی بدقسمتی تھی. اسی طرح ہم نے جہاں میں لینڈ آئیڈینٹیفائی کی تھی انڈسٹریل ایریا کے لیے، لینڈ آئیڈینٹیفائی ہے، کوئی فالو کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ کیا ہاں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھی کئی پلیسز، اس میں چیف منسٹر اور میں نے اور چیف سیکرٹری اور سارے آفیسرز کی میٹنگ بھی ہو گئی، اس میٹنگ میں فیصلے بھی ہو گئے. یہ گنڈولا وغیرہ کا تھا، روپ وے وغیرہ تھا، یہ سارے فیصلے ہوئے تھے. اور چیف منسٹر کے منٹس جب ریلیز ہوئے وہ میرے پاس بھی موجود ہیں، وہ ڈی سی کے پاس بھی ہیں. تو یہ آپ بارہ مولہ کی جو یہ کارکردگی رہی ہے، آپ اس کو 2 سال پہ نہیں دیکھ سکتے، 2.5 سال میں نہیں دیکھ سکتے. آپ میری پوری کانسٹیٹوئنسی کا دیکھیں گے کہ میں نے جو 3 سال میں 2.5 سال میں جو میں نے کام کیا ہے اس کو جب کمپیئر کریں گے کسی بھی ایم ایل اے کے ساتھ، تو دیکھنا ہے کہ میں نے ان 2.5 سالوں میں باقی ایم ایل ایز کے مقابلے میں کم کام کیا ہے کہ ان سے بہتر کام کیا ہے. تو یہ دیکھا جائے گا. تو اس کے بعد تو موقع ہی نہیں ملا. وہی پروجیکٹ ہیں جو میں نے کیے ہیں اس وقت وہی چل رہے ہیں، شہری سائیڈ میں وہی پروجیکٹ چل رہے ہیں، یہاں سے سنگھ پورہ سائیڈ میں وہی پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو یہ کوئی نا تجربہ کار یا نالائق ایم ایل اے نہیں تھا کہ ٹاؤن کو میں نے نگلیکٹ کیا ہوگا. یا اسی طرح پار آزاد گنج میں جو وہ پلے فیلڈ بنا، وہ بھی میں نے بنایا، وہ بھی ٹاؤن کا حصہ ہے، میں نے اس کی فنڈنگ کروائی. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ جتنا میں اس وقت کر سکتا تھا بارہ مولہ کے لیے، جو کچھ میں اس وقت کر سکتا تھا، موقع نہیں دیا کسی نے. ایک ایسی صورتحال تھی کہ آپ کسی علاقے میں اگر جاتے تھے، جس کوئی بھی، یہ میری بات ہی نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ 2016 میں چیف منسٹر صاحب نے مجھے بلایا، کیونکہ اس وقت فون بند تھے، تو امتیاز صاحب یہ ایس ایس بی ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا میرے پاس جاوید، میرے پاس محبوبہ جی نے امتیاز صاحب کے فون پہ میرے ساتھ بات کی. انہوں نے کہا آپ کسی طرح بات کرو، ان سے بات کرو، میرے پاس اس وقت پیسہ ہے اور یہ پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے کشمیر میں، یہ سارا پیسہ جموں میں خرچ ہو رہا ہے اور یہ پیسہ لداخ جا رہا ہے. تو کم سے کم تم کچھ پیسہ لے لو جو کسی جگہ خرچ کرو. میں نے منتیں کی لوگوں کی، فون کر کے ادھر ادھر سندیشے بھیج کے کہ کوئی آؤ یار یہ پیسہ خرچ کرے، رات کو کام کرنے دو، دن کو اگر نہیں کرنے دیتے رات کو کرنے دو. تو اس وقت دوسری ایک صورتحال تھی. اب آپ مجھے بتائیں، ایک طرف بات شاعر والی بات ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اس وقت کس کو دلچسپی تھی کہ تعمیر و ترقی؟ اس وقت تو کوئی نشہ کچھ اور تھا. اب آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ہڑتال بھی ہو، دوسری طرف سے ڈیولپمنٹ بھی ہو، ایک طرف ایک ایسا ماحول ہو جہاں آپ ایم ایل اے کو گالیاں دیتے ہیں اور پتھر لے کے پیچھے دوڑیں، دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ اس نے کام کیا کیا، ایک طرف آپ نفرت حقارت سے دیکھیں اور دوسری طرف آپ کہیں کہ اس حکومت نے کیا کیا. تو اب جب اس وقت جو یہ ایک ماحول ہے، آج کا جو ماحول ہے، اگر اس طرح کا ماحول ہمیں میسر رہا ہوتا، بارہ مولہ کا نقشہ بدل گیا ہوتا، آج سوپور کا نقشہ بدل گیا ہوتا. ذرا سوچو پچھلے 30 سال میں جتنا پیسہ ہم لوگوں نے سرنڈر کیا ہوگا، یہ پیسہ کتنا بڑا انقلاب لا سکتا تھا. پچھلے 30 سال میں تقریباً 12 سال ہڑتال کے گئے ہیں. کتنے؟ 12 سال. ان 12 سالوں کا اثر ہمارے ایجوکیشن سسٹم پہ کتنا پڑا ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کتنا پڑا ہے، ڈرگز کتنی عام ہو گئی، کرائم کتنا بڑھ گیا. آج اسی کے خلاف تو جنگ جاری ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 30 سال ضائع ہو گئے، ان کی اب آیا تھا وقت، ایسا تھا کہ اب لوگ بھی سمجھ گئے تھے کہ یہ وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے. اب لوگ سمجھ گئے تھے، لیکن اب جمہوری حکومت نہیں ہے. تو جب جمہوری حکومت آئے گی تو بہت سارے ایشوز لوگوں کے ریزالو ہوں گے. جس کو بھی وہ الیکٹ کریں گے
اب اس کو موقع ملے گا کام کرنے جاوید صاحب، اگر ہم بات کریں، اگر اپنی پارٹی اقتدار میں آئی، جو 5 اگست کے بعد فیصلے لیے گئے، میں ایک 13 جولائی کی چھٹی کو ختم کیا گیا جب شہیدوں کا دن بنایا گیا تھا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے ان فیصلوں کو واپس لایا جائے گا؟ دیکھیں، جب تک اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ہیں لنک اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ. جب میں آپ کو ایک ریئلسٹک بات بتاؤں گا، آج اگر اسی طرح الیکشن ہوتا ہے یونین ٹیریٹری میں اور ایل جی ہی رہتا ہے، اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوتا، تو ان فیصلوں کو ریورس کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو فیصلہ بھی آپ کریں گے وہ ایل جی کے بعد جائے گا، اس ایل جی کے اپروول کے لیے، اور ایل جی اپروو نہیں کرے گا. جس نے یہ فیصلہ کیا وہ کیوں اپروو کرے گا، اسی کو کیوں کیسے بھی ریورس کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں الیکشن کے ساتھ اور اسٹیٹ ہوڈ کے ساتھ. اگر اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جاتا ہے تو جموں کشمیر میں جو کشمیر کی کھوئی ہوئی عزت ہے اور وقار ہے اس کو بھی ڈھونڈنا ہے، اور جو جموں کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی اس کی تلافی بھی کرنی ہے. اسی طرح ہمارے لداخ کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ لداخ والوں کے ساتھ کس طرح سے انصاف ہو. اگر وہ خود چاہیں تو ان کے ساتھ بھی انصاف ہو سکتا ہے. جاوید صاحب، اگر ہم بات کریں 5 اگست کے بعد جو جماعت اسلامیہ کے لیڈرز تھے یا ورکرز تھے، اور حریت کے جو لیڈرز تھے اور ورکرز کے، اگر ہم بات کریں 5 اگست کے بعد انہی حریت کے لیڈروں سے بات چیت ہوتی تھی، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کے بعد انہیں کو جو ہے جیل میں رکھا گیا. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بھی حریت جموں کشمیر میں ایگزسٹ کر رہی ہے، کیونکہ حال ہی دنوں میں کئی ممبرانوں نے مین اسٹریم پالیٹکس میں جوائن کی؟ یہ بڑی خوش آئند بات ہے. دیکھیں، یہ جتنی بھی یہاں جماعتیں تھیں جو اس وقت اس سو کال تحریک کا حصہ رہی ہیں، اس میں صرف جماعت اسلامی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو. جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ انفرادی سے، کوئی جماعت کا اپنا فیصلہ نہیں تھا. جماعت اسلامی نے ایسا سچ کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا. یہ جماعت اسلامی اس میں کھینچ لی گئی. کیا نیشنل کانفرنس کے گھروں سے بچے نہیں نکلے بندوق اٹھانے؟ کیا کانگریسی گھروں سے بچے نہیں نکلے بندوق اٹھانے؟ کیا ہمارے گھروں سے نہیں نکلے بچے بندوق اٹھانے؟ تو اس وقت جو بندوق اٹھائی وہ سب نے اٹھائی. اب بدنام جماعتی ہو گیا، یہ جی جماعتی ہو گیا بدنام، کیونکہ پاکستان کی جماعت اسلامی نے کشمیر بنے گا، پاکستان کے نعرے لگائے، تو اس جماعت کے ساتھ اس جماعت کو جوڑ کے بدنام ہو گئی جماعت. تو یہاں جو جماعت اسلامی ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ بر صغیر کی سیاست کو نہیں سمجھتے. مولانا مودودی کا جو ایک سٹینڈ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کو اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے مودودی صاحب کا کیا سٹینڈ رہا ہے پاکستان کے بننے کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے. تو یہاں کے جماعت اسلامی کو پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں کی جماعت اسلامی بھی اسی طرح اس کا حصہ رہی جس طرح میں رہا، آپ رہے، دوسرے رہے، تیسرے رہے، سارے رہے. لیکن یہ کہیں کہ پوری جماعت کا کوئی فیصلہ تھا کہ ہم اس کا حصہ بنیں گے، پوری جماعت جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کا حصہ بنے. وہ ایک سوشل کہیں کہ سیکٹر میں کام کر رہے تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہے تھے. ان کو لنک کرنا ملیٹنسی کے ساتھ، علیحدگی پسندی کے ساتھ زیادتی ہوگی جماعت اسلامی کے ساتھ. میرا سوال تھا جاوید صاحب کہ کیا حریت ابھی بھی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ سچ یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سب کچھ بکھر گیا. یہ ایک زلزلہ تھا، بہت بڑا زلزلہ تھا. اس کے یہ بکھر گئے، کوئی پارٹی نہیں رہی، سب بکھر گئے. اب مین سٹریم اس لیے پھر اسمبل ہو گئے کیونکہ مین سٹریم جو ہے وہ ہندوستان نواز ہے، اس لیے ان کو موقع مل گیا. اور وہ چونکہ ہندوستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں، ہندوستان کو اپنا ملک مانتے ہیں، دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی مانتے ہیں، عمل سے بھی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں. اس لیے ان کے لیے راستہ آسان تھا بقدرے دوسرے لوگوں کے لیے. اب حریت کا اکٹھا ہونا اور کوئی بغاوت کرنا، کوئی تحریک شروع کرنا، پھر ملیٹنسی کو دعوت دینا، یہ لوکل ملیٹنٹس کو بھیجنا، ہڑتال وغیرہ، یہ بالکل ناممکن ہے. اب جو آج کا ہندوستان ہے
یہ بدلا ہوا ہندوستان ہے، ہندوستان بدل گیا ہے. یہ ہندوستان نہیں ہے جس ہندوستان جو 30 سال پہلے کا ہندوستان تھا، جو منتیں کرتا تھا بات چیت کرو، جو منتیں کرتا تھا اسکائی از دی لمٹ، جو آپ کے گھروں پہ دستک دیتا تھا کھولو دروازے، آپ کہتے تھے ہم دروازے نہیں کھولیں گے، نتھنگ لیس دین آزادی. تو وہ ہندوستان بدل گیا. اور جب ملک بدلتا ہے، ملک کا رویہ بدلتا ہے، تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. اب جب انہوں نے دیکھ لیا کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بڑی ہی فرما برداری کے ساتھ، چاہے وہ مین سٹریم کے ہوں چاہے وہ علیحدگی پسند ہوں، انہوں نے بڑی ہی فرما برداری کے ساتھ سر خم کر دیا، تسلیم کر لیا ہے. تو وہ کیوں آپ کسی کو اسمبل ہونے دیں گے پاکستان کے نام پہ یا آزادی کے نام پہ؟ یہ ممکن ہے؟ کسی کی ہمت ہے؟ کسی کی جرت ہے؟ کوسچن ڈز ناٹ ارائز. ہاں، اب یہ کہیں گے کہ کیا پاکستان مداخلت کرتا رہے گا؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دنیا میں سیاسی حالات، یہ تو ایک لمبی بحث چلی جائے گی، جو دنیا میں سیاسی حالات رونما ہو رہے ہیں، اس میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب پاکستان بھی زیادہ دیر اس جو یہ ہندوستان دشمنی ہے اس کے ساتھ قائم رہ سکے گا. پاکستان کی سالمیت کا دار مدار اس بات میں ہے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی لاتا ہے کہ نہیں. یہ عمران خان کو بند نہیں کرنا. پاکستان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ یہ عمران خان کو بند نہیں کرنا، یا یہ اپنے لوگوں پہ، وہ پاکستان کی ملٹری اپنے لوگوں سے جیت سکتی ہے، وہ ہندوستان کے سامنے نہیں ٹک پائے گی. دے آر نو میچ. کوسچن ڈز ناٹ ارائز. عمران خان اور اس کی تحریک انصاف کو نہیں ختم کرنا کہ وہ یہ خواب دیکھیں کہ وہ ہندوستان کو ختم کر سکتے ہیں. وہ خود ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ بیوقوفیاں بند نہ کی. تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ حریت ریوائیو کرے، تحریک کوئی 100 کارڈ پھر اٹھے، پاکستان اب اس طرح کے کوئی کر سکتا ہے؟ ایفرٹ ہی نہیں کر سکتا. تو بیچاروں کو چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا جنگ لڑیں گے؟ مظہر صاحب، آخر پہ ہمیں بتائیے کہ ابھی بھی جو یوتھ ہے وہ مین سٹریم پولیٹکس سے دور رہ رہا ہے، اس پہ آپ کا کیا کچھ کہنا؟ یہ ہوتا ہے نریٹیو بنانا. آپ خود یوتھ ہیں، ہے نا، منسلک ہیں آپ اس چیز کے ساتھ. دنیا میں سب سے آسان ہوتا ہے یوتھ کو ایکسپلائٹ کرنا مذہب کے نام. مذہب، چاہے آپ مذہب پہ عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، قرآن شریف پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن یہ جو آپ کا دین ہے اس کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت ایک فطری عمل ہے. یہ آپ کے دل میں ہے، یہ جذبہ. جب کسی سیاست کو اس کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے، اور نیریٹو بنایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اخبار کے ذریعے، ٹیچر کے ذریعے، مولوی کے ذریعے، سیاستدان کے ذریعے، ہمسائے کے ذریعے، دکاندار کے سامنے بیٹھ کے، شادی میں کوئی ایشو اٹھا، تو جب یہ معاملات آہستہ 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 آپ کے اندر گھر کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی سوچ کا اور آپ کے عمل کا حصہ بن جاتے ہیں. اور ایک بار جب کوئی چیز ایک نیریٹو بن کے آپ اس کو جب ایکسیپٹ کر لیتے ہو تو پھر آپ اس کو دینی فریضہ سمجھ کے ایک جدوجہد شروع کر دیتے ہو. اور وہی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہوا. علم کی کمی تھی، تجربے کی کمی تھی، ایکسپلائٹ ہو گئی. نہ دیکھا زندگی کو، نہ دیکھا گھر کو، نہ دیکھا اپنا تعلیم کو، نہ دیکھا اپنے قوم کے مستقبل کو، نہ دیکھا اپنے مستقبل کو. اور وہ اس سفر میں اتنا آگے چلے گئے کہ غائب ہو گئے. مائیں آج بھی ڈھونڈتی ہیں ان کے بچے کہاں چلے گئے، بہنیں آج بھی ڈھونڈتی ہیں ان کے بھائی کہاں چلے گئے. باپ آج بھی، باپ تو جذباتی ہے، اس کو تو آ کے یہ چہارم پہ آ کے تقریریں کر جاتے تھے لوگ، تو وہ خوش ہوتا تھا میں جنت میں جاؤں گا بیٹے کی وجہ سے. لیکن اوورآل آپ دیکھیں تو ہمارے نریٹیو کی وجہ سے ہمارے نوجوان ایک ایندھن کی بھٹی میں ہم نے ڈال دی. آخر پہ مجھے ایک کوشچن آیا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جاوید صاحب کبھی کشمیر کی خاص کر جو عوام ہے وہ یہاں پر بی جے پی کو ایکسپٹ کرے گی؟ دیکھیں، کالی برف تو پڑ سکتی ہے. اگر آپ مجھے کہیں جموں کشمیر میں کالی برف پڑے گی تو میں کہوں کہ کبھی پڑ سکتی ہے،
لیکن کشمیر میں آر ایس ایس اور بی جے پی کو کوئی قبول کرے گا اور ان کے حق میں ووٹ ڈالے گا، یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو بی جے پی کے ساتھ اس وقت لوگ چلتے ہیں یہاں کشمیر میں، یہ وہ لوگ ہیں جو موقع پرست لوگ ہیں۔ اس وقت بی جے پی کی حکومت ملکی سطح پر بھی ہے اور یہاں پر بھی بی جے پی کے ایل جی صاحب ہیں، تو اس وجہ سے یہ بی جے پی زندہ باد، بی جے پی زندہ باد، یہ ساری کہانیاں چلتی ہیں۔ جو ہی یہ بی جے پی، کیونکہ ہمیشہ کوئی چیز رہتی نہیں ہے، ہمیشہ کانگریس نہیں رہی، ہمیشہ بی جے پی بھی نہیں رہی، کہ ایک وقت ہوگا نظام بدلے گا، دوسری کوئی حکومت آئے گی، جموں کشمیر میں بھی حکومت بدلے گی، آپ دیکھ لینا، یہ لوگ کہیں نہیں ہوں گے، ان کو اپنے گھر والے بھی نہیں پہچانیں گے، چونکہ جب تک بی جے پی کا اپنا رویہ مسلمانوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کا رویہ بی جے پی کے حوالے سے نہیں بدلے گا، تو یہ ایک ہاتھ سے کبھی تالی نہیں بجے گی۔ تالی اگر بجتی ہے تو وہ دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ بی جے پی کو مسلمانوں کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا پڑے گا اور مسلمانوں کو بھی پھر بی جے پی کے حوالے سے اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، لیکن پہلا قدم بی جے پی نے اٹھانا ہے۔ ہمیشہ طاقتور کو پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے، پھر جا کر وہ توقع رکھے کہ جو کمزور ہے وہ اعتبار کی نظر سے اس کو دیکھے گا۔ اس وقت جو ان کا رویہ ہے، اس رویے کو دیکھتے ہوئے مجھے ان کا کشمیر میں مستقبل نظر نہیں آتا۔ بہت بہت شکریہ بات کرنے کی۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ اپنی پارٹی کے چیف ترجمان جاوید بیگ صاحب۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے کشمیر نیوز سروس۔